یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ ہو گئے سلسلہ نسب اسرائیل کا۔ اسرائیل، اسرا، یہ ہو گیا اس کا معنی عبد، بندہ، غلام یا قیدی۔ عربی میں اور اردو میں جو ہے وہ اس میں قیدی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسیر، اسیر، قیدی۔ تو عبرانی میں اسرا مطلب غلام، بندہ، عبد، اور ایل کا معنی اللہ، عبرانی زبان میں اللہ۔ تو اسرائیل کا معنی ہو گیا عبداللہ۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، جیسے اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، تو ان کے بھتیجے کا نام اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام۔ ان کی اولاد سورہ یوسف میں ان کا سب اولاد کا ذکر کریں گے۔ اسرائیل کے 12 بیٹے اور ان کے آگے نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی کا لفظ بنون یا بنین یہ مضاف ہے، تو اس وجہ سے اس کے آخر سے نون گر گیا۔ یہ منادہ مضاف ہے، یہ بنی منادہ مضاف ہو گیا۔ اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، اس میری نعمت کو یاد کرو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ یہ اس نعمت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر کون کون سے انعامات فرمائے تھے، اور اس وعدے کا ذکر کہ جو وعدہ اللہ رب العزت نے ان سے کیا اور ان سے لیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بھیجے ہم نے ان پر 12 نقیب۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر آپ نماز قائم کریں۔ یہ اب بنی اسرائیل کے وعدے ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کا وعدہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو گے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم میرے سارے رسولوں کی مدد کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور آپ اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں،
اور یہ کام بنی اسرائیل نے کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ آ گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور تمہیں جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں داخل کروں گا۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جس نے کفر کیا اس کا تم میں سے بعد میں، فمن کفر بعد ذلک منکم، تم میں سے جس نے اس وعدے کا، اس اقرار کا کفر کیا، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، ضل سواء السبیل۔ اب یہ وعدہ تھا، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، تمہارے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے تم پر لعنت کی اور ہم نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہاں دو طرف سے وعدہ ہو رہا تھا، ایک اللہ کا وعدہ، ایک بنی اسرائیل کا وعدہ۔ تو ایسے وعدے کو معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بات کو پورا کرنا ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ سے کہا ہے اس کو پورا کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اپنی بات کو پورا کریں گے۔ یہاں فرمایا کہ اوفو بعہدی، تم میرا عہد پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو دونوں طرف سے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنا عہد پورا کیا تو میں عہد پورا کروں گا۔ یہ آپ نے دیکھا تھا قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں، یہ استثناء باب 26 کی جو آیت نمبر 17 اور 18 ہے اور 19 ہے، اس میں اس عہد کو کس طرح ذکر کیا گیا۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا کہ خداوند تیرا خدا ہے اور تو اس کے راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور اس کے فرمان اور احکام مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کی طرف سے عہد ہو گیا کہ تم اس کے حکم مانو گے اور تم اس کے آئین پر عمل کرو گے۔ اور اللہ نے تم سے کیا وعدہ کیا آج کے دن، کہ جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، یعنی تمہیں اپنی خاص لوگ، اپنے خاص بندے، تاکہ تو اس کے سبب حکموں کو مانے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی وعدہ اور ان کی طرف سے بھی وعدہ، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن اکثر چیزوں کو وہاں سے مٹا دیا گیا ہے۔ جیسے رسولوں کی مدد کرو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، خاص طور پر اس بات کو یہاں سے مٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ان کو حکم دیا تھا اس حکم کو من و عن نہیں بلکہ تبدیل کر کے، کیونکہ من و عن تو قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کر دیا نا دوسری جگہ پر، کہ اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا تھا، اور اسی طریقے کے الفاظ جو ہے وہ عبرانی میں تھے استثناء میں، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر کے کچھ اور، خاص کر کے انہوں نے رسولوں کی مدد اور رسولوں پر ایمان، سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اس کو تبدیل کر دیا۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں، میں نے تم پر کی ہیں، ان کو یاد کرو اور اپنے وعدوں کو نبھاؤ۔ اگر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں مسلسل عطا فرما رہے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس وعدے سے مکر گئے ہو جو تم نے اللہ رب العزت سے کیا ہوا تھا۔ یہاں
خطاب خاص طور پر بنی اسرائیل کو ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما چکے ہیں، اور بنی اسماعیل سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے درمیان موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہاں پر 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو گویا کہ ڈائریکٹ خطاب بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کو ہے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے وعدے کو نبھائیں گے، پورا کریں گے، لہٰذا رسولوں پر ایمان، میرے رسول پر ایمان لاؤ اور میرے رسول کی مدد کرو، اپنے اس وعدے سے پیچھے نہ ہٹو۔ اللہ رب ہمیں اپنے وعدوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔